السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے بہت سارے احباب کا بمبئی سے اور دلی کے مختلف علاقوں سے اور دوسرے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے علاقوں سے بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں خصوصی عبادت یا 15ویں دن میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے، اور بالخصوص ہمارے وہ اہل حدیث بھائی اور احباب جن کا تعلق غربہ جماعت اہل حدیث سے ہے، ان لوگوں میں کئی لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ سوال کیا ہے کہ اس روزے یا اس عبادت کا اہتمام ہماری جماعت میں بعض احباب کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کیا جائے۔ میں یہاں پر اس بات کی صراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث یا غربہ جماعت اہل حدیث کے جو بھی بزرگ علماء اور ماضی میں جو بھی بڑے علماء گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتے رہے کہ بدعات سے ہماری جماعت اور پوری امت دور رہے، کیونکہ بدعات کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، اور ایسے عمل انجام نہ دیے جائیں جن کو رسوم و رواج کی بنیاد پر اپنایا جاتا ہے اور ان کی کوئی بھی مضبوط دلیل قرآن و سنت یا صحابہ کرام کے عمل کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو آج کی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کا صحیح فہم اور صحیح شعور عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں چند روایتیں اور چند احادیث جو بیان کی جاتی ہیں، جو عموماً لوگوں کے درمیان عام ہیں اور لوگ ان روایتوں کی بنیاد پر صحیح غلط استدلال کرتے ہیں، ان روایتوں کا ایک جائزہ لے کر کے اس کے بعد علماء کے اقوال اور اقوال سے متعلق جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ استدلالات اور ان کے کمزور یا مضبوط ہونے کے اسباب اور بعض قابل اعتماد عالم اسلام کے بڑے علماء کے کچھ فتاووں کی جانب آپ کے سامنے اشارہ کیا جائے گا۔ پہلی روایت ہے جس کو عام طور سے شعبان کے 15ویں دن کے روزے کے لیے بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے، وہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، جس میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے سوال کیا، پوچھا اصمت من سرر شعبان، کہ کیا تم نے شعبان کے روزے رکھے۔ یہاں سرر کا جو کلمہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنی ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ایک صحابی رسول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوال کیا ہے، اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کو سن رہے تھے، یعنی وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے پوچھا اصمت من سرر شعبان، کہ کیا تم نے شعبان کے روزوں کا اہتمام کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے شعبان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اب رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد ان 2 روزوں کی قضا کر لینا۔ یہاں پر اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس روایت کی اصل حقیقت اور اصل معنی کیا ہے۔ روایت یقیناً صحیح ہے کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس روایت کی اصل حقیقت کیا ہے، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ سرر کس کو کہا جاتا ہے؟ سرر کے محدثین نے اور علماء نے کئی سارے معانی ذکر کیے ہیں۔ سرر کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو سرر کہا جاتا ہے چھپنے والی چیز کو، ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو یعنی مستتر ہو، جو بہت زیادہ واضح نہ ہونے پائے۔ تو چھپی ہوئی چیز کا معنی اگر لیا جائے تو اس سے علماء کے اور محدثین کے ایک بڑے طبقے میں، جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صحیح مسلم کے
شارح ہیں وہ بھی اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں، اسی کو راجح قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد 28 29 تاریخ کے روزے ہیں، جب چاند کے چھپ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ یعنی جن صحابی رسول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بارے میں سوال کیا، ان کا عمل یہ تھا کہ ہر چاند کے مہینے کی آخری تاریخوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر چاند کی تاریخ کے آخری ایام میں انسان روزوں کا اہتمام کرے تو یہ مسنون عمل ہے۔ لیکن ان صحابی رسول نے وہ حدیث سنی تھی جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں یعنی شک والے ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا، تو اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے اس سال شعبان کے آخری ایام میں روزوں کا اہتمام نہیں کیا، جو کہ ان کی چاند کے ہر مہینے کی عادت تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ قضا کرنے سے اصل مقصد کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تو یہ نظر کا روزہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس کی قضا کر لینا، یا یہ روزہ ان کی عادت کا تھا، نفلی روزہ تھا، لیکن صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے چاہے وہ کم کیا جائے لیکن اس کو مستقل طور سے استمرار کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو صحابہ کرام عمل کم ہوتا تھا لیکن اس پر استقامت برتتے تھے، اس وجہ سے اس کے قضا کی بات کہی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرر کا معنی مہینے کے اخیر کے ایام ہیں جو مخفی، جس میں چاند مخفی ہوا کرتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ابتدائی 2 دن ہیں، شعبان کے ابتدائی 2-3 دن ہیں۔ ابتدائی دن کی بات کرنے والے بھی بعض محدثین ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کا معنی کہا ہے کہ یہ درمیانی ایام مراد ہیں، یعنی 13 14 15 تاریخ وغیرہ کے ایام مراد ہیں۔ اس میں راجح قول یہ ہے کہ یہ آخری ایام اس سے مراد تھے۔ سرر لغوی لحاظ سے بھی مخفی ایام کو آخری ایام کو کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں بھی اکثر محدثین کی رائے یہی ہے کہ سرر سے مراد آخری ایام ہیں۔ لہذا آخری ایام کے روزوں کی قضا سے اور قضا کے حکم سے یہ استدلال کیا جائے کہ ہم 15 تاریخ کو شعبان کی روزہ رکھیں گے، یہ استدلال باطل ہے اور درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی شرح میں، کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ جس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے روزے کی قضا کا حکم دیا تھا، وہ صحابی رسول ان ایام میں روزوں کے عادی تھے، یعنی آخری ایام میں روزوں کی عادت تھی، ہمیشہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قضا کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس روایت سے یہ استدلال غلط ہے کہ ہم اس حدیث کی بنیاد پر شعبان کے 15ویں تاریخ کے روزے پر استدلال کریں۔ دوسری روایت اس سلسلے میں جو پیش کی جاتی ہے وہ روایت ابن ماجہ کی ہے، جس روایت کی سند کے بارے میں اور اس کی صحت اور ضعیف ہونے کے بارے میں محدثین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ وہ روایت ہے ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاحن، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ میں اور اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ یہ روایت علامہ البانی کی نظر میں ان کی تحقیق کے مطابق حسن ہے، جبکہ دوسرے بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس حدیث کی سند میں عبداللہ ابن لہیعہ ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں، جن کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور دوسرا سبب حدیث کے ضعیف ہونے کا ولید بن مسلم ہیں، ان کی تدلیس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ہمیں چند چیزیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین کی ہے، اس کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے، اور اس کو حسن لغیرہ کہنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قلیل الضعف ہے، یعنی معمولی قسم کا ضعف ہے۔ اور دوسری روایتیں یا دوسری سندوں سے یہ روایت جو ثابت ہے
ان روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے اس کو حسن لغیرہ کی درجے تک پہنچایا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو بھی سندیں اور جو بھی روایتیں وارد ہوئی ہیں مختلف حدیث کی کتابوں میں، ہر روایت کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، اور جس حدیث کی سند میں اضطراب پایا جائے، اضطراب حدیث کو شدید ضعیف کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مضطرب ہونے کی بنیاد پر یہ حدیث شدید قسم کی ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قلیل الضعف کہا ہے، اس کی تحسین کی ہے، لیکن اس کے ضعف کو معمولی ضعف قرار دیا ہے۔ اکثر محدثین اس کے ضعف کو اضطراب کی بنیاد پر شدید الضعف کے درجے میں رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کے سند کے بارے میں یا اس کے حکم کے بارے میں عموماً اختلاف ہے۔ اگر اس حدیث کو حسن یا صحیح مان لیا جائے تو اس صورت میں چند چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو صحیح یا حسن ماننے کے باوجود 15ویں شعبان کی شب میں مخصوص عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اس حدیث کے اندر عبادت کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، نہ انفرادی عبادت کا نہ اجتماعی عبادت کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی بھی 15ویں شب کی رات میں کبھی خصوصیت کے ساتھ کوئی عمل یا کوئی عبادت انجام نہیں دی، لہٰذا ہمیں اس شب کے لیے کسی خاص عبادت کی دلیل اس روایت سے یا کسی دوسری روایت سے نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے عمومی لحاظ سے اگر کسی آدمی کی عادت ہے کہ ہر رات میں یا ہر مہینے کی چند راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس رات میں اگر عبادت کا انفرادی اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 15ویں شعبان کی شب کی خصوصیت کے لحاظ سے اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی دن میں روزہ رکھنے کا ثبوت موجود ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر ہر رات میں نزول فرماتا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو بخش دوں، مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ روایت جس کی تحسین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ روایت عموماً اکثر طرق میں اضطراب کی بنیاد پر شدید الضعف کا درجہ رکھتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جب یہ عمل نہیں تھا تو ہم اس عمل کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ ہمارے بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل شام میں سے بعض تابعین کا نام لے کر کے اس عمل کو ثابت کیا ہے کہ یہ عبادت کرنا ثابت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے متعلق ان لوگوں کو جیسا کہ بعض شارحین نے کہا ہے، ان لوگوں کو بعض اسرائیلی آثار مل گئے تھے۔ جب لوگوں کو ان اسرائیلی آثار کے بارے میں علم ہوا تو لوگوں کے درمیان دو گروہ ہو گئے اور اختلاف ہو گیا کہ اسرائیلی آثار کی بنیاد پر عبادت کا ثبوت پیش کرنا یہ کس بنیاد پر صحیح ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی تو ایسی صورت میں اختلاف ہوا۔ اہل بصرہ کے بعض عباد نے اسے قبول کر لیا۔ جب یہ اختلاف ہوا تو اہل بصرہ کے بعض عباد نے اسے قبول کر لیا، اور اہل حجاز کے اکثر علماء نے، جس میں تابعین بھی شامل ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا، کہا کہ ان روایتوں کی بنیاد پر ہم کچھ لوگوں کی عمل کو بنیاد بنا کر کے اس کو ثابت نہیں مان سکتے۔ اسی طریقے سے فقہائے اہل مدینہ اس میں شامل ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے رہے اور اس کو بدعت قرار دیتے رہے۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا موقف ہے کہ یہ سب کی سب بدعت ہے، اس سے کسی طرح کا استدلال کرنا اور ان اقوال کی بنیاد پر عبادت کا ثبوت پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اہل شام کے علماء نے بھی اس میں اختلاف کیا ہے۔ اہل شام کے علماء نے اختلاف کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی عبادت مستحب ہے مساجد میں باجماعت ادا کرنا، اور دوسرے بعض لوگ کہتے ہیں اہل شام کے علماء میں سے کہ مساجد میں جمع ہونا اور عبادت کرنا یہ بدعت ہے،
لیکن اگر کوئی شخص تنہا عبادت کرتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب اس سلسلے میں اہل شام کے دو اقوال جو ہیں، اس سلسلے میں ہمیں مزید غور و تدبر کر لینا چاہیے۔ اس رات میں خصوصی اور تنہا عبادت سے متعلق پھر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، جس کے قائلین علماء حجاز، فقہائے مدینہ اور اصحاب مالک ہیں، جیسا کہ میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ انفرادی طور پر یہ عبادت درست ہے۔ اس کا تذکرہ ابن رجب اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی بنیاد اسرائیلیات پر ہے، لہٰذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ خود حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب کی عبادت میں قیام کرنا اور عبادت سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اہل شام کے فقہا نے اور بعض تابعین نے اس کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ لطائف المعارف کی کتاب کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، معروف مفتی و فقیہ گزرے ہیں، سعودی عرب کے مفتی، انہوں نے فرمایا، ان کا فتویٰ ہے کہ اس رات کی عبادت سے متعلق جو بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں اور ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور اس رات میں خاص نماز سے متعلق جو روایات ہیں وہ من گھڑت اور موضوع ہیں، اور یہی اکثر اہل علم کا مسلک ہے، جیسا کہ التحذیر من البدع اس اپنے رسالے کے اندر شیخ ابن باز نے یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو فضائل انہوں نے ذکر کیے ہیں، وہ فضائل یا تو اسرائیلیات کی بنیاد پر ہیں یا عمل تابعین کی بنیاد پر ہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ نہ اسرائیلیات ہمارے لیے حجت ہو سکتے ہیں، نہ تابعین کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمارے لیے حجت اور دلیل جو ہے وہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، یا قرآن مجید کی کوئی دلیل ہی ہمارے لیے دلیل ہو سکتی ہے، حجت ہو سکتی ہے۔ نہ تابعین کا عمل حجت ہو سکتا ہے، نہ اسرائیلیات ہمارے لیے حجت ہو سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، اپنے اسی رسالے میں التحذیر من البدع میں کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یا حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ سے انفرادی عبادت کا جو ذکر ملتا ہے یہ غریب اور ضعیف ہے، لہٰذا اس سے عبادت کے جواز پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی عمل ادلہ شرعیہ کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں دوسری چند روایتوں کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، جو روایتیں موضوع یا ضعیف ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو کہ مرفوع بیان کی جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور بیہقی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فيها، کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے اور سخت ضعیف ہے، اس روایت سے استدلال جائز نہیں ہے۔ اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اجماع ہے۔ ابن ابی صبرہ اس میں وضاع راوی ہیں جو کہ حدیثوں کو گڑھا کرتے تھے۔ دوسری روایت رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ امام الجوزی، امام سیوطی، علامہ البانی، سارے محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ تیسری روایت ہے یا علی من صلی 100 رکعۃ لیلۃ النصف من شعبان یقرأ فی کل رکعۃ بفاتحۃ الکتاب، یہ موضوع روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو شعبان کی 15ویں شب میں 100 رکعتوں کا اہتمام کرے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے گا، وہ اس طرح کی عبادت کرے جس کو صلاۃ الرغائب یا ہزاری نماز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ موضوع روایت ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی، امام البانی، امام شوکانی، امام ابن القیم
الجوزیہ، ان سارے کے سارے علماء، فقہا اور محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس شب کے اندر جو غلط عقائد اختیار کیے جاتے ہیں، قرآن مجید کا اس شب کے اندر نازل ہونا یہ باطل عقیدہ ہے، صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا یہ فضول اور باطل عمل ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جو بھی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں موضوع اور من گھڑت ہیں۔ 60 سال اگلے اور 60 سال پچھلے گناہوں کے معاف ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ بھی من گھڑت روایتوں سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے۔ قبرستان جانے کا اہتمام کرنا، قبرستانوں میں چراغاں کرنا، رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر راتوں میں قبرستان جایا کرتے تھے، لہذا اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھا جانا چاہیے۔ اس شب کے بارے میں روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، حلوے پکائے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں انجام دی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں موضوع اور من گھڑت روایتوں سے ثابت ہیں، لہٰذا ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جب رب کائنات ہر رات کے پچھلے پہر، آخری پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے، تو پورے سال میں چند راتوں کے لیے ہم عبادت کو خاص کر کے اس میں عبادت کو انجام دیں تو یہ رب کی رحمت سے اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے سے محرومی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے سال کی سب سے زیادہ مقدس راتیں جو رمضان کے آخری عشرے کی وتر راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو بکھیر دیا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی تحدید نہیں کی جا سکتی کہ فلاں شب میں ہی شب قدر ہوتی ہے۔ جب اتنی مقدس رات کو 5 راتوں کے ساتھ بکھیر کر کے ہم کو اس بات پہ ابھارا گیا کہ ہم اس میں شب قدر کو تلاش کریں، اس مبارک گھڑی کو تلاش کریں، تو ہم 15ویں شعبان کی شب میں ایک عبادت کو اس انداز سے خاص کر کے ایک رات میں، اور اس کے بعد وہیں پر سب کچھ کر کے اپنی زندگی کا ماحصل یہ تصور کر لیں کہ ہم کو وہ شب مل گئی، اور اس کے بعد پورے سال آرام کریں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو شریعت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے ان دلائل سے استدلال کی توفیق عطا فرمائے جو دلائل قرآن و سنت سے ثابت ہیں، غلط استدلال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اور خاص کر کے صحابہ کرام کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔